تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے، صرف یہ نہیں کہا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی تو ثم استقاموا، پھر اس پر وہ مستقیم ہو گئے اور پھر اس راستے کے اندر آنے والی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا، اپنے دین کو بچایا، مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی استقامت اور ہمت سے کام لیا اور صبر و عزیمت سے کام لیا۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بشارت عطا فرماتا ہے، فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکۃ، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے ملائکہ کو نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ فرماتا ہے۔ اصل مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جب ہم نے بدر کا بھی ذکر کیا تو وہاں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بھی وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، مدد تو اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا یہ فرشتے رب تبارک و تعالیٰ نے بدر والوں کی بشارت کے لیے اور ان کی ہمتیں بڑھانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی بشارت و ہمت کے لیے فرشتوں کو نازل کرتا ہے، کبھی کبھی فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ مجلسوں کے اندر، نماز بجماعت کے اندر، جمعۃ المبارک کے اندر مسلمان آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، فرشتے بھی ان کے ساتھ آ کر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن فرمایا، بخاری کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے فرشتے دروازے پر کھڑے ہو کر ان کے ناموں کو لکھ کے جاتے ہیں جو جمعے کے دن سب سے اول وقت میں آتے ہیں۔ تو فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ لیلۃ القدر کے اندر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتیاں تقسیم کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر اپنے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے اور ہمتیں عطا فرماتا ہے، بشارتیں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر مستقیم ہو جاتے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا کر دیکھ لیں، سورہ بروج کے اندر اصحاب الاخدود کا ذکر کیا گیا کہ ان کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا لیکن انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور ایمان سے نہیں پھرے۔ اصحاب کہف اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے چلے گئے غار میں، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ انبیاء کو ستایا گیا اور پھر جو ان کے ساتھ جتنے قریب تھے ان کو ستایا گیا، فرمایا سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا اور پھر حضور کے اصحاب کو ستایا گیا، حضور کی آل کو ستایا گیا، حضور علیہ السلام کے گھر والوں کو ستایا گیا۔ 3 سال تک ان کے لیے کھانا پینا ہر چیز کو بند کر دیا گیا، لیکن فرمایا کہ وہ سارے کے سارے باہمت رہے، انہوں نے ہمت کو کبھی نہیں چھوڑا اور ہمت کے دامن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کبھی نہیں جانے دیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے ملائکہ کو نازل فرماتا ہے۔ سورہ احقاف کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا یہ لوگ مستقیم ہیں اور جو دین پر، ایمان پر، عمل پر، اطاعت پر ڈٹ جانے والے ہیں، فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ
ان صاحبان استقامت اور صاحبان عزیمت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ یہ بشارت کا اعلان فرما رہا ہے۔ اور اگر اس کے واقعات میں ذکر کروں صحابہ کرام کی تاریخ سے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر احد احد اور واحد واحد کی جب آواز لگاتے ان کو کوڑے پڑتے گرم ریت پر صحرا پر، لیکن انہوں نے وہ کوڑے کھا لیے، اپنے جسم کو تکلیفوں کے اندر ڈال دیا، لیکن کبھی بھی اللہ کے دین سے نہیں پھرے اور دین جو ہے اس کو نہیں چھوڑا۔ تو سب سے پہلے بنیادی چیز ہے اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو بچانا۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، فرمایا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید تم ایمان لے کر آئے، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، فرمایا تمہیں آزمایا جائے گا، جھنجھوڑا جائے گا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، فرمایا سخت قسم کا جھنجھوڑا جائے گا، اور فرمایا ہر طریقے سے آزمایا جائے گا، اور فرمایا اس کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ کون صبر کرنے والا ہے، کون استقامت والا ہے، اور کون جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے۔ پھر ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرمائے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید زبان سے کلمہ پڑھ لیا، فرمایا زبان سے جب کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد جو مشکلات اور اس کے بعد جو تکلیفیں اور اس کے بعد جو چیزیں آئیں گی، قدم قدم پر ہر اعتبار سے تمہارے سامنے راہیں اور رستے ہوں گے، تمہاری خواہشات ہوں گی، گھر والوں کی خواہشات ہوں گی، بچوں کی خواہشات ہوں گی، اور اس کے بعد سامنے تمہارے الکفر ملت واحدہ بن کے کھڑا ہوگا، لیکن اس وقت تم نے استقامت سے کام لینا ہے۔ فرمایا تب رب تبارک و تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے فرشتوں کو نازل فرمائے۔ فرمایا بدر والے 313، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرشتوں کو اتارا۔ اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی۔ فرمایا کہ بدر جیسا ماحول بناؤ، انوائرمنٹ بناؤ، رب تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بھی آسمان سے فرشتوں کو اتارے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ حضرات گرامی یہ تو تمہیدی گفتگو ہے، اور یہ ہمارے وہ حضرات کے جن پر رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، جن پر رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، اور انہوں نے مشکلات کے اندر صبر کیا۔ اللہ اکبر۔ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ فرمایا کہ جب جنگ خندق ہوتی ہے تو پورا عالم عرب جو ہے الکفر ملت واحدہ بن کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے جندن نہیں جنود آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقیم صحابہ کرام پر۔ ولما رأى الاحزاب، فرمایا کہ جب ان احزاب کو دیکھا، لشکروں کو دیکھا، تو فرمایا ان کا ایمان گھٹنے کے بجائے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ انسان کتنا بھی بہادر کیوں نہ ہو، مشکلات جب سر پر پڑتی ہیں تو ایک دم انسان جو ہے ایک مرتبہ وہ ہلتا ہے، لیکن قربان جائیں ان استقامت کے پہاڑ صحابہ کرام پر، ان کی گواہی رب تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ فرمایا ان کا ایمان گھٹا نہیں ہے بلکہ ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا۔ وما زادہم، قرآن کا متن ہے، قرآن کا متن ہے، وما زادہم الا ایمانا و تسلیما۔ فرمایا ان کا ایمان اور تسلیم اور ان کی جو رضا تھی وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حضرات گرامی یہ تو وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے ذکر سے ہم ایندھن حاصل کرتے ہیں، جن کے ذکر سے ہم ہمتیں کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی عملی زندگی کے اندر دیکھیں، پریکٹیکل لائف کے اندر دیکھیں۔ اب میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں اس تمہید کے بعد۔ یہ تو ایک بنیاد تھی، اسٹرکچر تھا،
کہ قرآن اور حدیث کے اندر جو استقامت اور جو عظیمت کی چیزیں ہیں، اور اس پر تو جتنی گفتگو کی جائے، واقعات کو ذکر کیا جائے، واقعات ہی واقعات ہیں جن کے اندر صحابہ کرام کی اور ان نفوس قدسیہ کی استقامت نظر آتی ہے، کربلا والوں کی استقامت نظر آتی ہے۔ لیکن اگر ہم نیچے اترتے ہیں ایک عام زندگی کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عبادت کرو، فرمایا رب تبارک و تعالی، تم جتنی بھی عبادت کرو گے رب تبارک و تعالی تمہاری عبادت سے خوش ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشہ، قالت سئل رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ تعالی۔ یہ ذرا توجہ کیجیے گا، ایک سوال کیا سیدنا عبداللہ بن مسعود نے، اور ایک سوال کیا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی، دونوں کے ایک سوال ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختلف اوقات کے اندر مختلف سوالوں کے مختلف جوابات دیا کرتے ہیں۔ یہ ذرا آپ کی توجہ نوجوان بیٹھے ہوئے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ ہم بھی پوچھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یار اتنے سارے اعمال ہیں۔ یہ فرمایا، امام بخاری نقل کرتے ہیں اپنی صحیح کے اندر، رب تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ ایمان کے بعد، ایمان تو بنیاد ہے عملوں میں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کے سوال میں حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا سب سے زیادہ محبوب۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پریورٹی کیا ہے، دین ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے، دین کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اولیت و فوقیت کس چیز کو عطا فرمائی ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر احب الاعمال، سب سے زیادہ محبوب ترین عمل یہ ہے، فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی ہے، کبھی آگے کر کے پڑھ رہے ہیں، کبھی پیچھے پڑھ کے پڑھ رہے ہیں، کبھی وقت جا رہا ہے، مکروہ وقت شروع ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہونے والا ہے، مغرب سے 20 منٹ پہلے جو ہے وہ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، ادھر لائن لگی ہوتی ہے، قطار لگی ہوتی ہے۔ بھائی ایک کام کرنا ہے آپ نے، ایک عبادت کرنی ہے آپ نے، ایک فریضہ ادا کرنا ہے جو ہمارے ذمے ہے، جس پر جواب دہی ہے، تو اس کو ایسے کرو جیسے کرنے کا حکم دیا گیا۔ الصلاۃ لوقتها اے الصلاۃ فی وقتها، نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا ویل ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کن نمازیوں کے لیے؟ نمازی ہیں، مسلین ہیں، فرمایا جو اپنی نمازوں کو بلا بیٹھے ہیں۔ بھائی نماز پڑھ لو، بیٹا اٹھ جاؤ، بیٹی اٹھو نماز پڑھو، ہاں پڑھ رہے بھی ہے، ٹائم ہے بھی، وقت ہے، بڑا لمبا وقت ہے، بڑا لمبا وقت، کرتے 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 مکروہ وقت شروع ہو گیا۔ نماز تو پڑھ لی لیکن اس کو جو ہے مکروہ کر کے پڑھا، کہتے دودھ تو دے دیا، اس کے اندر مینگنیاں بھی ڈال کے دے دی صاحب۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ وقت ختم ہو چکا ہے اور نماز کو قضا کر کے پڑھ رہے، تو فرمایا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ ہے کہ بندہ نماز کو اس کے اوقات کے اندر پڑھے، سب سے زیادہ محبوب ترین عمل۔ اللہ اکبر۔ اور یہی قرآن مجید فرقان حمید کے کئی مقامات پر آیا۔ سورہ مومنون کے رب تبارک و تعالیٰ نے شروع کے اندر بھی یہی فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے فلاح پائی، جنہوں نے اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کیا۔ آگے چلتے چلتے فرمایا ان کی یہ صفات ہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ دوسرے مقام پر فرمایا صلاتهم دائمون، دائم اور محافظت کرنا۔ ایک ہے نماز کا پڑھنا، بھائی نماز پڑھی ہے، بولا ہاں پڑھ لی، پڑھ رہا ہوں، فرمایا نہیں، نماز کی محافظت کرنا، جیسے انسان اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے، جیسے انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، کتنی ٹینشن ہوتی ہے،
کتنی انسان جو ہے اپنے آپ کو مرکوز کر کے اور اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، فرمایا اس سے بڑھ کر تم نے اللہ کے نماز کی محافظت کر. تمہیں ٹینشن ہونی چاہیے، تمہیں اس چیز کی قدر ہونی چاہیے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے بار بار استعمال فرمایا. بلکہ اس سے بھی اگر پیچھے چلے جائیں تو قرآن نے اقامت صلاۃ کا ذکر کیا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یقیمون جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ جو نماز پر محافظت کرتے ہیں، صلاتہم دائمون فرمایا کہ نمازوں کو ہمیشہ پڑھتے ہیں. اس پر میں گزشتہ جمعۃ المبارک گفتگو کر چکا ہوں. کبھی پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی 2 پڑھی، کبھی 3 پڑھی. فرمایا یہ ایک بندہ مومن کا کام نہیں. اللہ نے جب آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور آپ نے کہہ دیا کہ ربنا اللہ ربنا اللہ، فرمایا ثم استقاموا، ایمان کی بات ہو یا اطاعت کی بات ہو یا عمل کی بات ہو یا نماز کی بات ہو یا قرآن کی بات ہو، یہ نہیں ہے کہ 1 دن پڑھا، 2 دن پڑھا، 3 دن پڑھا، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی. قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب تم پر رب تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض فرما دیا ہے تو اب تم نے یہ کرنا ہے کہ نماز کو ہمیشہ پڑھنا ہے، اس کے اندر دوام ہونا چاہیے. اد الفرائض، اپنے فرائض کو سب سے پہلے پورا کرنا ہے. جیسے ہم اپنی ایک فہرست بناتے ہیں کہ یار کیا کیا چیزیں میری زندگی کے اندر بہت ضروری ہیں، سب سے پہلے میں ان کاموں کو کروں گا. تو آپ ٹاپ لسٹ پر سب سے پہلے یہ کہیں کہ ٹھیک ہے کھا لوں گا، نہیں بھی کھا سکا تھوڑا کم کھا لوں گا، نہیں بھی نیند پوری ہو سکی تھوڑی کم کر لوں گا، لیکن سب سے پہلے جو میرے رب نے مجھ پر فرض کیا ہے میں اس نماز کو ادا کروں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ حضرات گرامی قرآن کا مطالبہ ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم اور رب تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ اے مسلمان اگر تو کہتا ہے کہ میں رب کو رب مانتا ہوں، اگر رب کو مانتا ہوں تو تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون صلاتہم دائمون، فرمایا تیری نمازوں کے اندر دوام ہونا چاہیے اور تیری نمازوں کے اندر جو ہے محافظت ہونی چاہیے، تیری نمازوں کے اندر اقامت دین ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب بندہ فرائض پورے کر لیتا ہے اس کے بعد نوافل ادا کرنا شروع کرتا ہے. فرمایا نوافل جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں، کبھی اوابین پڑھ رہا ہے، کبھی چاش پڑھ رہا ہے، کبھی تہجد پڑھ رہا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ نوافل اس کے بڑھتے جاتے ہیں، اللہ کا قرب بڑھتا جاتا ہے. لیکن سب سے پہلے کیا ہے، یہ نہ ہو کہ رات کو ہم اعلان کریں حضرات گرامی رات 1 بجے صلاۃ التسبیح ادا کی جائے گی، اوئے ہوئے لائنیں لگی ہوئی ہیں جناب 10 صفحے صلاۃ التسبیح کے اندر، اور صبح فجر کے اندر 2 صفحے بھی نہیں ہیں جی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نزدیک نوافل کی زیادہ قدر ہے. سب سے پہلے اپنے ذہن کے اندر یہ چیز رکھ لیجئے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جس چیز کی ہماری جواب دہی ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کا اس کا ڈھیر لگا ہوا ہے، زکاتیں اس کی پوری ادا نہیں ہوئی اور وہ حاتم تائی بنا ہوا ہے اور نوافل صدقہ جو ہے نا وہ دیتا جا رہا ہے. اور ڈونیشن پہلے زکوٰۃ تو ادا کرو جس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، جس کے بارے میں تم سے مسئولیت ہوگی، جواب دہی ہوگی، اس کو سب سے پہلے ادا کرو. ہاں اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں نوافل کی توفیق عطا فرماتا ہے تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سوال پوچھا، یا رسول اللہ سئل رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ تعالیٰ، اللہ کے ہاں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اب یہ سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادومها، دوام، ادومها وان قل، فرائض تو پورے ادا کرنے، فرائض کے اندر تو کوئی ہماری چوائس ہی نہیں. زکوٰۃ ہم نے پوری ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کا ایک نصاب متعین ہو چکا ہے کہ اتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور زکوٰۃ کا کس کو دینی ہے اس کے مصارف متعین ہو چکے ہیں. اس کے اندر کوئی اختیار کلی بھی نہیں ہے کہ بھائی مجھے دے دو زکوٰۃ، میں اس کا وکیل ہوں، امین ہوں، میں اپنی مرضی سے اختیار کلی سے استعمال کروں گا. زکوٰۃ کے اندر کوئی اختیار کلی نہیں حضرات گرامی. اگر کوئی ادارہ یا کوئی آپ سے یہ کہہ کے زکوٰۃ دیتا ہے کہ زکوٰۃ مجھے دے دو اختیار کلی کے ساتھ، تو آپ پوچھیے گا کہ بھائی زکوٰۃ کے اندر کون سی اختیار کلی ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے مصارف ذکر کر دیے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. اس کے باہر تو جا سکتے ہی نہیں آپ.
آپ دیں گے تو انہی کے اندر دیں گے، تو وہ کون سا اختیاری کلی ہوتا ہے؟ تو اس کے اندر کوئی اختیاری کلی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب بھی متعین ہو گیا، زکوٰۃ کے مصارف بھی متعین ہو گئے۔ فرائض کے اندر کوئی ہماری چوائس نہیں ہے کہ اس کے اندر کم کریں یا زیادہ کریں۔ یہ جو یہاں پر کہا جا رہا ہے یہ نوافل کے بارے میں، نفلی عبادت کے بارے میں فرمایا کہ ادومھا وان قل، فرمایا کہ نوافل جب تم پڑھنا شروع کرو تو یہ نہ ہو کہ ایک دن 100 نوافل پڑھیں، دوسرے دن پتہ چلا 2 بھی نہیں پڑھے جا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، فرمایا کہ اس شخص جیسا نہ ہو جانا جو ایک دن رات کو اٹھا دوسرے دن اس کو ہوش ہی نہیں، ایک دن سارا پڑھنا شروع کر دیا، جناب آج میں نے سورہ فتح بھی پڑھنی ہے، سورہ یاسین بھی پڑھنی ہے، سورہ مزمل بھی پڑھنی ہے، پڑھ رہا ہے، ایک دم لگا، دوسرے دن پتہ چلا کہ ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا جا رہا۔ فرمایا یہ کام نہ کرو، اپنے ان نوافل عبادات کے اندر سب سے پہلے اپنے فرائض کو پورا کرو، سب سے پہلے اپنی زندگی کے اندر جو شیڈول ہے اس کے اندر اپنی نماز جو ہے اس کو پورا کرو، اپنی زکوٰۃ پوری کرو، اور اس کے بعد جن کے تم پر حقوق ہیں اسلام کے اندر یہ بھی یاد رکھیے گا، جہاں استقامت کا ذکر کیا الاستقامت علی الطاعات، اس کے اندر یہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، مالی حقوق ہیں، بدنی حقوق ہیں، عبادات کے حقوق ہیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای الاعمال احب الی اللہ تعالیٰ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کون سے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، ثم قال یا رسول اللہ، اس کے بعد محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا۔ ثم قال یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ تو فرمایا کہ یہ ترتیب کہ سب سے پہلے اللہ کے حقوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے حقوق۔ اچھا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہمارا طبقہ وہ ہے کہ ان کی نمازیں بہت اچھی ہیں، نمازیں بہت اچھی پڑھ رہے ہیں، عبادات کے اندر، تسبیحات کے اندر، نوافل کے اندر بہت اچھے ہیں، لیکن دوسری طرف لوگوں کے ساتھ معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، لوگ ان کو دیکھ کر دین سے بھی بدظن ہوتے، بولے یار یہ لوگ ہیں، یہ داڑھی والے، یہ تسبیح والے اور یہ فلاں والے، ہاتھوں کے اندر تسبیح پکڑی ہوئی بڑی بڑی، اور معاملات دیکھو تو خدا کی پناہ۔ تو فرمایا یہ دین نہیں ہے کہ ادھر تمہاری نمازیں پوری ہوں، تمہاری تسبیحات پوری ہوں، تمہاری تہجد پوری ہوں، تمہارے عمرے پورے ہوں، اور ادھر جب لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے آؤ تو بالکل جو ہے تم گر جاؤ۔ نہیں، فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، ہر چیز کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے، ہر چیز کے اندر ایک استقامت ہونی چاہیے۔ دین سے جو مطالبہ ہے ہمارا، ہمارے مالک و مولا سے جو مطالبہ ہے ہمارا، اس کے حبیب علیہ السلام نے جو سبق دیا ہے، جو ترتیب عطا فرمائی، ترتیب بھی ہماری نہیں ہے۔ ہم نے جب سے دین کے اندر خرافات اور بدعات اور اس کے اندر زیادہ چیزیں کرنی شروع کر دی، ایکسٹرا چیزیں کرنی شروع کر دی، ایکسٹرا چیزیں شروع کر دی۔ میں ابھی بیٹھا ہوا تھا، ہمارے بھائی زبیر مکی صاحب کے بڑے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے ہوں گے ابھی۔ میں نے ان سے کہا یہ بتاؤ کہ 1960 کے اندر آپ کے ابا لے کے جایا کرتے تھے آپ کو امجدیہ کے اندر، میں نے کہا یہ چیزیں جو ہم نے بعد میں شروع کر لی ہیں، 1960 کے اندر ہمارے بزرگ یہ کیا کرتے تھے۔ ہم تو سنی ہے نا، ہمارا مرکز ہے وہ، اس وقت ہمارے بڑے بڑے جید علماء کرام موجود تھے، ہیں جی، اعلیٰ حضرت کے امام اہل سنت کی تعلیمات پر بڑا تھا۔ یہ جو ہم نے ایکسٹرا طور پر بہت زیادہ چیزیں شروع کر دی ہیں، کیا سنیت کے اندر یہ سارے کے سارے معاملات تھے؟ اور پھر اس کے بعد آپ ایک دفعہ دروازہ کھول دیں گے، آپ عوام کے ہاتھ کے اندر ڈگڈگی دے دیں گے، اس کے بعد عوام تو عوام ہے، آپ بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں، رکنے کا نام نہیں ہوگا، کسی چیز کا نام نہیں ہوگا۔ اور جو اصل چیزیں جن پر ہمیں اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کے پوچھا جائے گا، جواب دہی ہوگی، بتاؤ کہ یہ تم نے کیا نہیں کیا، وہ کہیں دور رہ گئے کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میرا مالک و مولا میری خطا کو معاف کر دے، کہیں میری زبان پھسل نہ جائے، میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے۔ مجھے لگتا ایسا ہے کہ آج ہم جس قوم کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم اپنی قوم کو نماز کی اہمیت بھی گزشتہ 75 سال سے نہیں بتا سکتے۔ نماز ہمارے ہاں ایک ثانویت ہو گئی ہے، مسجد ہمارے ہاں ایک ثالث مقام پر، ہاں یار ٹائم ملے گا، میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا، ٹائم ملے گا تو آ جائیں گے۔ قرآن ہمارے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، دوسری چیزوں کو اتنا زیادہ ہم نے انکلوڈ کر دیا کہ جو اصل دین تھا، جو اساس دین تھا، جس پر دین کا سارا سٹرکچر تھا،
بنیاد تھی وہ سب چیزیں پیچھے چلی گئیں، اور دوسرے 10 قسم کے گورکھ دندے جو ہیں ان کو اٹھا کے آپ آگے لے کر آئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کی مسجدیں بھی ویران ہیں، آپ کی قوم قرآن سے دور ہو چکی ہے، آپ کی قوم جو ہے دین کی اساس سے، بنیاد سے دور ہو چکی ہے، اور دوسرے دندوں کے اندر، ہر چیز کے اندر، خرچ کے اندر دیکھیں آپ تو ہمارا یہی معاملہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ دین کے اندر دین ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ دین ہمیں سب سے پہلے پرائورٹی کیا ہے دین کی، کہ ہمیں کہاں پر خرچ کرنا ہے۔ ہر شخص کی ڈگڈگی ہے، ہر شخص کی طاقت ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے، جس کے پاس زیادہ بندے ہیں، جس کے پاس زیادہ مرید ہیں، جس کی زیادہ طاقت ہے، وہ اسی کے مطابق موم کی طرح اس کو گھماتا ہے اور گھما کے اپنی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، خدا رسول کا واسطہ ہے، میں زیادہ نہیں بول سکتا ہوں، اس سے آگے جا کے زیادہ نہیں بول سکتا ہوں۔ زندگی کے اندر میں نے بہت بولا ہے، میرے ساتھی بیٹھے ہوئے جو گزشتہ 25 سال سے مجھے سن رہے، میں نے بہت بولا، اتنا سخت قسم کا بولا ہے کہ کوئی محراب و منبر پر اتنا بول نہیں سکتا ہے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے یہاں میں نے خطبہ دیا اسی لٹریچر کے بارے میں کہ بھائی یہ جو باہر رسالے بٹ رہے ہیں، ان رسالوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں ان رسالوں کا، ہے جی۔ رسالے بٹ رہے ہیں باہر، ان کے اندر کیا میٹر ہے کیا میٹر نہیں ہے، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو ہمارے ایک دوست نے نماز کے بعد مجھے کہا، یار تھوڑا سا ہلکا کرو یار، تم ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ گئے ہو، لٹھ لے کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ تو لٹھیں لے کے پیچھے پڑے ہم، لیکن حضرات گرامی اس کے اندر آپ بتائیں کہ ہماری کون سی نیک نامی ہے، ہمارے گلے کے اندر کون سے ہار پہنا دیے۔ 10 لوگ آپ سے ناراض ہوں گے، 10 لوگ کہیں گے کہ یار نہیں، یہ مولانا صاحب نے غلط بولا ہے، یار اس طرح نہیں بولنا چاہیے تھا، جو مرضی کرتے رہیں، خراب کریں دین کو، سنیت کو برباد کریں۔ لیکن حضرات گرامی، ایک نہ ایک دن ہماری قوم کو اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے گا، اور وہ اس کی طرف آئیں گے جس کی طرف آنا چاہیے۔ میں آخری بات کروں گا، آپ نے سب سے پہلے جو ذکر سنا، آپ نے سنا کہ ہمارا دین پر استقامت ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت فاستقم، فرمایا جب تو یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لے کر آ گیا ہوں، پھر اس پر مستقیم ہو جا، اس پر مستقیم ہو جا۔ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان ایمان کے تقاضوں کو پورا کر۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کو رب مانتا ہوں، اللہ اکبر، پھر اس انسان حرام کی طرف بھی جائے، انسان ناجائز ذرائع کی طرف بھی جائے، تو یار ایمان سے بتا دو کہ رب کو تو رب نہیں مانا نا۔ ہاں مانا ہے، سوری غلطی ہوگی میرے سے، مانا ہے، زبان سے مانا ہے، زبانی جمع خر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سیقول المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا وآلنا فاستغفر لنا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، فرمایا ہاں وہ جو باتیں کرتے ہیں اپنے منہ سے، ان کے دلوں کے اندر وہ کچھ نہیں ہے۔ تو ہماری بھی ساری کی ساری کہانیاں، ہمارے سارے کے ساری باتیں جتنی ہیں وہ سب کے سب زبانی جمع خرچ ہیں۔ اگر ہم صرف زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کے حبیب ہمارے نبی ہیں، جان بھی قربان ہے، سب کچھ قربان ہے، اور عمل کے اندر میں بازار کے اندر نکلا ہوں اور مجھے حرام کا پتہ نہیں، مجھے حلال کا پتہ نہیں، مجھے سود کا پتہ نہیں، مجھے اس چیز کا پتہ نہیں، اور میں اس پر چلنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتائیے حضرات گرامی کہ میرے رب کو رب مانا ہے یا نہیں مانا ہے۔ آپ یقین کریں، رمضان ختم ہوا ہے، ہمارے ہاں 6 دن کے اندر اول وقت میں نماز ہوتی ہے، اس کے بعد جیسے نماز ریگولر ہوئی، خدا کی قسم میرے سامنے قرآن و حدیث کھلا ہوا ہے، دل خون کے آنسو رونے لگا۔ جب میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آیا تو 3 صفیں بھی میرے پاس موجود نہیں تھیں۔ وہ نمازی، وہ میرا محلہ، میں تو فجر کی نماز رمضان کے اندر 12 منٹ 15 منٹ کے اندر بڑی مشکل سے بندہ گھر سے نکل کے فوراً مسجد پہنچے گا، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ دوسرے علاقے کا آ سکے، صرف میرے محلے کے ہوتے تھے۔ بھائی وہ 10 صفیں کہاں گئی، وہ 12 صفیں کہاں گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مائنڈ سیٹ رمضان سے یہ بنا لیا ہوا تھا کہ بس رمضان کے اندر نماز پڑھیں گے، اس کے بعد مولانا صاحب جمعے کے اندر آ جائیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری مسلمانی ہے۔ دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا، بہت مہربانی ہم نے آ کے رمضان کے آپ کے ساتھ نمازیں پڑھ لی ہیں، فجر کی نماز پڑھ لی ہے۔ ظہر کی نماز کے اندر جب میں آتا تھا، میرے آفیسز کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی ہے، کہاں سے آئیں گے؟ سراؤنڈنگ سے آئیں گے سارے کے سارے۔ جب میں ظہر کی نماز پڑھانے آتا، یہ ہال بھی بھرا ہوتا، باہر کا ورانڈا بھی بھرا ہوتا، باہر سے آخر تک میں کھڑے ہو کے صفیں درست کرتا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ظہر کی نماز نہیں پڑھا رہا ہوں، میں جمعۃ المبارک کی نماز پڑھا رہا ہوں۔ کہاں گئے وہ سارے کے سارے؟ کہاں گئی وہ استقامت؟
کہاں گیا وہ رمضان المبارک کے اندر لعلکم تتقون کی برکتیں حاصل کرنے والے؟ حضرات گرامی خدا شاہد ہے، میرا رب شاہد ہے کہ میری بھی عقل سمجھ ہے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ یار کو ہومیوپیتھک ٹائپ خطبہ دے کے آپ کو روانہ کر دوں، نہ یہ باتیں کیا کروں، ایسی باتیں ہی نہ کروں کہ آپ ہی تنگ ہو۔ لیکن حضرات گرامی نظام بہت زیادہ برباد اور خراب ہو چکا ہے، ہم اپنی قوم کو نمازی بھی نہیں بنا سکے، ہم اپنی قوم کو اللہ کے گھر کی محبت بھی نہیں ڈال سکے۔ اللہ اکبر! حالانکہ یہ معمولی چیز نہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، بلکہ بخاری اور مسلم دونوں حدیثوں کے اندر آیا ہے اور متفق علیہ ہے، اور یہ سند کے درجے کے اندر اور قابلیت کے درجے کے اندر قرآن کے بعد سب سے زیادہ مستند چیز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! سیدنا ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا 7 لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے۔ معمولی بشارت نہیں ہے، معمولی بشارت نہیں ہے۔ میدان محشر سورج سبا نیزے پر، اور ایک دن جو ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور لوگ جو ہے ڈبکیاں کھا رہے ہیں، لیکن فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اس کے اندر کئی ذکر کیے گئے، اس کے اندر ایک ذکر کیا گیا کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جو ہماری پیرورٹی کے اندر ہے ہی نہیں، جو ہماری فہرست کے اندر ہے ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم نے اولیت دینی ہے، اس کو فوقیت دینی ہے۔ میدان معاشر کے لیے ہم نے ٹھنڈک کو جمع کرنا ہے، میدان معاشر کے لیے ہم نے شیڈ تیار کرنا ہے۔ اللہ اکبر! حضرات گرامی سن لیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ لوگ بار پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہیں، کسی کے منہ تک پسینہ ہے، کسی کے گردنوں تک پسینہ ہے، فرمایا کہ یہ اللہ کے عرش کے سائے تلے چین و سکون کے اندر ہوگا۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، فرمایا وہ لوگ اور وہ آدمی جن کا دل اللہ کے گھر سے لگ گیا۔ اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، مسجد میں رسم محبت ادا کرنے کے لیے نہیں، بھاگم بھاگ کے لیے نہیں کہ او کونے پہ جگہ مل جائے مجھے، مولانا صاحب سلام پھیریں گے میں وہی سیڑھی سے چھلانگ لگاؤں گا اور چھلانگ لگا کے بھاگنا شروع کر دوں گا، مبارک ہو میرا جمعہ ہو گیا، مبارک جمعہ میرا۔ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں، یہ محبت نہیں، یہ پیار نہیں ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص جس کا اللہ کے گھر کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، فرمایا کہ وہ چلا بھی جاتا ہے تو حتی یعود الیہ، جا کے کام کر رہا ہے، بازار میں آفس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو ڈیوٹی کرنی ہے، بچوں کا نان و نفقہ کمانا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کا دل لگا ہوا ہے کہ دوبارہ کب آواز آئے گی میں دوبارہ اللہ کے گھر میں جاؤں۔ فرمایا ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عشاء کی نماز پڑھ لو تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی غیر ضروری بات نہ کرو۔ ہمارے تو سارے فنکشن عشاء کے بعد شروع ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو شادیوں کے اندر رات کو 12 بجے جو ہے نا وہ کھانا دیا جاتا ہے، اور ہماری محفلیں ہی شروع ہوتی ہیں۔ مختلف علاقوں والے ہمیں خطاب کے لیے بلاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت خطاب کے لیے آئیں، بھائی کتنے بجے خطاب کراؤ گے؟ عشاء کے فوراً بعد کرا لو، 10 بجے بولے نہیں 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 حضرت 11 بجے خطاب شروع ہوگا، 11:30 بجے خطاب شروع ہوگا، 12 بجے۔ بھئی خدا کے بندو کچھ رحم کرو، تمہیں کس نے یہ سبق سکھایا ہے کہ رات کو تم 12 بجے خطاب کروا رہے ہو، رات کو 11 بجے خطاب کرا رہے ہو؟ کیا یہ جن کو خطاب کروا رہے ہیں یہ مولانا صاحب نے، اور جن کو خطاب کیا جا رہا ہے یہ مسلمان ہیں؟ صبح فجر کی نماز میں اٹھیں گے؟ کیسے اٹھیں گے؟ کیسے جاگیں گے؟ کیا ہوگا ہے جی؟ یا تو یہ فجر کی نماز کے اندر جائیں گے نہیں، یا فجر کی نماز گھر کے اندر پڑھ لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ، آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کسی کو اگر ایسا لگتا ہے کہ یار ہم کوئی اپنا مشاہدہ سنا رہے ہیں، ہم کوئی اپنا تجربہ سنا رہے ہیں، ہمارے کوئی تجربات کی لیبارٹری کے اندر کوئی ہم نے چیز کو تجربہ کر کے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے،
تو حضرات گرامی یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیجیے گا، کوئی تجربہ، کوئی مشاہدہ، کوئی مسئلہ، کوئی چیز ہماری نہیں ہے، کوئی چیز ہماری نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہی چیز ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہمارے نزدیک بنیاد ہے۔ اور یہی میں ہمیشہ نوجوان بچوں سے کہتا ہوں کہ بچوں آپ جمعے کے لیے آتے ہو، یہ بھی بڑی استقامت ہے ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے ایک ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات سنائی، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کب سے جمعہ پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا علامہ صاحب میرے خیال سے کوئی 12 سال ہو گئے جمعہ پڑھے۔ کہنے لگے یہاں ایک آفس کے اندر میں میری جاب لگی، تو پہلا جمعہ تھا، میں مسجد تلاش کر رہا تھا، کوئی مسجد نہیں مل رہی تھی، تو یہاں میں آ گیا، بولا بس وہ جمعہ پڑھا ہے اور آج کا دن ہے، چھٹی بھی ہوتی ہے تو اللہ کا فضل ہے کہ سفر کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے۔ یہ بھی استقامت ہے، یہ بھی استقامت ہے کہ انسان جب ایک مرتبہ مضبوط ہو جائے، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو پکڑ لے، ایک مرتبہ قرآن و حدیث کو پکڑ لے، تو پھر انسان گرمی ہو، سردی ہو، چھٹی ہو، وہاں سے آنا ہے، یہاں سے آنا ہی نہیں۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا کہ درس قرآن پر، درس حدیث پر، دین پر استقامت ہے۔ 2 نفل تو آپ کہیں بھی ادا کر لیں گے، لیکن جمعہ صرف حضرات گرامی 2 رکعت نماز ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ جمعہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے، اس کے اندر اللہ کا ذکر بھی ہے، اس کے اندر دعا بھی ہے، اس کے اندر علم کی مجلس بھی ہے، اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ فرمایا جب تک یہ نہیں ہوں گی تو ہمارے نزدیک اولیت و فوقیت کیا ہے کہ ہم جمعے کے دن آپ کو وہ پیغام دیں جو میرے رب نے دیا ہے، اس کے حبیب نے دیا ہے، اس کے حبیب کے صحابہ کرام خلفائے راشدین نے دیا ہے۔ آخری بات، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر ادا کی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد بازار کی طرف نکلے۔ حضرت سیدنا سلیمان ابی حثمہ آپ جو ہے ان کو فجر کی نماز کے اندر نہیں پایا، فقط تو سلیمان ابن ابی حثمہ فی صلاۃ الصبح وان العمر غدا الی السوق، فرمایا بازار کی طرف نکلے، اور والمسکن سلیمان بین السوق و بین المسجد، سیدنا سلیمان بن ابی حثمہ کا گھر جو ہے وہ مسجد اور بازار کے درمیان تھا۔ سیدنا عمر فاروق نکلے تو ان کی والدہ ام شفا راستے کے اندر ملی، فمر علی ام شفا، ام سلیمان ان کی والدہ ملی، فقال لم ارا سلیمان فی صلاۃ الصبح۔ اچھا ہم خود بھی اسی طرح کے، آج مولوی کو بھی نہیں پڑھا ہے، امام کو بھی نہیں پڑھا ہے، کون آیا فجر کے اندر کون نہیں آیا، حالانکہ آسانی ہے، آپ کسی کو واٹس اپ کر سکتے ہیں، کسی کو میسج کر سکتے ہیں، کسی کو پوچھ سکتے ہیں کہ حاجی صاحب فجر کی نماز کو، ارے یار چھوڑو دفع کرو، جو آیا آیا، جو نہیں آیا نہیں آیا، ٹھیکیداری تو نہیں میری، میرا کام ہے نماز پڑھانا، نماز پڑھا کے میں جاؤں۔ ہم بھی اسی طرح کے ہو گئے، ہم بھی اسی طرح کے ہو گئے، آپ اسی طرح کے ہو گئے۔ بھائی آپ کا کوئی ساتھی نماز پڑھنے آتا تھا، آج نہیں آیا، اس کو پوچھ لو، کچھ کر لو، بولے یار چھوڑو نا، بس کیا ضرورت ہے، ہم مولانا صاحب نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، خود اپنی پڑھ لیں، بہت بڑی بات ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں بھائی میں نے پڑھا لی قبلے کی طرف میرا منہ، اللہ اکبر، ختم، میری یہ ڈیوٹی ہے، میرا یہ کام نہیں ہے لوگوں کو فون کروں، لوگوں کو میسج کروں، ان کو پوچھوں کہ بھائی تم آئے ہو نہیں آئے ہو۔ لیکن طریقہ کار کیا تھا؟ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ سے پوچھا، لم ارا سلیمان فی صلاۃ الصبح، اس کا مطلب ہے کہ سب پر نظر رکھی ہوئی ہے، کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، سب نمازیوں کا پتہ ہے امام کو ہے جی۔ فرمایا دیکھا نہیں میں نے سلیمان کو، اللہ اکبر۔ ان کی والدہ فرمان لگی، فقالت انہ بات یصلی فغلبت عیناہ، کیا کرتے رہے؟ گپے نہیں کرتے رہے، بیٹھے نہیں رہے، فرمایا رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر نماز پڑھتے رہے۔ پھر آخری وقت آیا، یہیں پر نماز پڑھ لی اور مسجد کے اندر حاضر نہیں ہوئے، اللہ اکبر۔ سید فقال عمر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لئن اشہد صلاۃ الصبح فی جماعت احب الی من ان اقوم لیلۃ، فرمایا رات بھر قیام کرنا یہ اعزاز کی بات نہیں ہے، اس سے زیادہ اہم ترین یہ ہے کہ نماز فجر بجماعت ادا کریں۔ اب یہ میں میلاد کی محفل کے اندر جا کے یہ اعلان کروں گا تو سارے وہ میلادی میرے گلے کے اندر آئیں گے، بولا مولانا صاحب آپ تو ہماری محفل خراب کرنے کے لیے آئے ہو کیا؟ یہ جو ہم نے لوگ جمع کیے ہوئے تھے آپ ان کو بھگانے کے لیے آئے ہو؟ بولا یار مزہ نہیں ہے، وہ ایسا مولانا صاحب کو بلاؤ بس یہی بیٹھے بیٹھے ہمیں جنت کی بشارت ہے، مبارک ہو تمہیں، تم نے یہ محفل سجائی ہے، پیسے دینے والوں، سٹیج لگانے والوں، تم سب کو مبارک ہو، تم سب جنتی ہو گئے ہو، تمہیں اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جنت کو خرید لیا اس محفل کو۔ ایک چودھری بیٹھا ہوگا، ایک بڑے کا نام لگا ہوگا، ایک نئے نوٹوں کی گڈی لے کے بیٹھا ہوگا، اس کے اوپر ڈال رہا ہوگا، اور ہم جو ہے اس کو جنت کی بشارتیں دے کر اور اس کو جنت کے اندر بھیج رہے ہوں گے۔ حضرات گرامی آج یہ صورتحال بن گئی، آج کہتے ہیں وہاں مسجد بنی گلشن معمار کے اندر وہاں قبضہ ہوگی، وہاں مسجد بنی وہاں قبضہ ہوگی،
بھائی سنی نے نماز ہی نہیں پڑھنی ہے، نماز پڑھنے ہی نہیں جانا ہے. ہم نے ان کو یہ بتایا نہیں کہ بھائی سب سے پہلے نماز صبح ہے، نماز فجر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں، فرمایا میرے نزدیک جو ہے رات بھر قیام کرنا یہ اعزاز کی بات نہیں ہے. اعزاز کی بات حضرات گرامی سنیے گا، 1000 آدمی بیٹھا ہوا ہے، اعزاز کی بات یہ ہے کہ رات بھر سوئے رہیں، آپ سو جائیں رات بھر. اللہ اکبر. فرمایا رات بھر سو جائیں لیکن نماز فجر کے اندر جماعت سے حاضر ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا جس نے نماز فجر بجماعت ادا کی، فرمایا رب تبارک و تعالی اس کو رات بھر کے قیام کا ثواب عطا فرمائے. رات بھر سویا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا، نہ کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، نہ عبادت کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا. عشاء پڑھ کے سو گیا، نماز فجر کے اندر آ گیا، عشاء بھی بجماعت ادا کی، نماز فجر. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کوئی بچہ اگر متن لینا چاہے تو مجھ سے لے لیجئے گا. اللہ اکبر. فرمایا رب تبارک و تعالی اس کو رات بھر کے قیام کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. حضرات گرامی، میں ہاتھ باندھ کے آپ سے کہتا ہوں، خدا رسول کا واسطہ میں اپنی قوم سے کہتا ہوں، ہم کبھی کبھی مجھے خود شرم آتی ہے، پتہ نہیں یہ ہماری نالائکی ہے. ہم اپنی قوم کو 70 سال کے اندر، 60 سال کے اندر، 25 سال کے اندر تبلیغیں کرتے 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 پتہ نہیں کیا چیز وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی قوم کو نمازی بھی نہیں بنا سکے، ہم اپنی قوم کو مسجد کے اندر مستقیم بھی نہیں کر سکے، ہم اپنی قوم کو قرآن کے ساتھ متعلق بھی نہیں کر سکے. اور ہم کہیں کہ ہم فقیر آج ایک نکتہ بیان کرے گا، فقیر ایک بم مارے گا، فقیر ایسے نکتے نکال کے لایا آج خطاب کے اندر. آپ خطاب سنیں گے تو نعرے. ابے بھائی کیا کرنا ہے ایسے خطاب کو، کیا کرنا ہے ایسے بموں کو، کیا کرنا ہے ایسے نکتوں کو کہ اگر تم اپنی قوم کو نمازی نہیں بنا سکے، مسجد میں مستقیم نہیں کر سکے. ان کے ہاتھوں میں رمضان کے اندر قرآن آیا، آج ہزاروں لاکھوں میری قوم کے لوگ قرآن کو چھوڑ کے بیٹھ گئے. یار ایک پارہ پڑھ لو، آدھا سپارہ پڑھ لو، ایک پاؤ پڑھ لو. یار نہیں پاؤ پڑھ سکتے ہو، قرآن کو کھولو اور کھول کے ایک صفحہ قرآن پڑھ لو اپنے گھر کے اندر. خدا رسول کی قسم ہے، آپ دیکھو کہ تمہارے دل کے اندر کیا سکون و اطمینان اترتا ہے، اور تمہارے گھر کے اندر انوار و تجلیات اور سکون و برکت کی کیا رحمت ہوتی ہے. لیکن حضرات گرامی، رمضان ختم ہوا، ہم نے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا. رمضان ختم ہو گیا، میرے وہ فجر کے نمازی بھی چلے گئے، میرے وہ آفیسز کے بچے جو پورا بھرا ہوا ہوتا تھا، سراؤنڈنگ سے بچے آتے تھے، سب چلے گئے. خدا رسول کا واسطہ حضرات گرامی ایسا نہ کرو. وہ رمضان کی جو عبادت ہم نے کی ہے اس کو ضائع نہ کرو، وہ جو عبادات کی ہیں اس کو ضائع اور تباہ و برباد نہ کرو، بلکہ اس کو لے کر چلو آگے، لعلکم تتقون کو، اور مسجدوں کو آباد کرو. سب حضرات فرمائیں انشاءاللہ آباد کریں گے مسجدوں. یار بول دو آباد کریں گے. آپ کو خدا رسول کا واسطہ ہے، آپ کو خدا رسول کا واسطہ ہے. کوئی ہم اپنی ذات کا سوال نہیں کر رہے، کوئی چندہ نہیں مانگ رہے، نہ یہ کوئی چندہ ہوتا ہے نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. ایک صرف آپ سے بات کرتے ہیں، کچھ نہ کرو، صرف نماز بجماعت کے لیے آؤ، آ کر چلے جاؤ نماز پڑھ کے. کسی کے پاس نہیں ہے وقت بیٹھنے کا، درس حدیث ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، ختم خواجگان ہوتا ہے. میں ہمیشہ بچوں سے کہتا ہوں کہ بیٹا آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ فوراً چلے جاؤ. آفیسز کے میرے بچے ہوتے ہیں، آج فرسٹ ورکنگ ڈے ہے، بزی ہیں، آپ فوراً چلے جاؤ. لیکن ایک چیز کو پکڑ لو کہ میں نے نماز بجماعت مسجد کے اندر ادا